سوچو، ایک بچہ جو غلام بنا کر بیچا گیا، اس کے پاس نہ فیملی تھی، نہ پیسہ تھا، اور نہ ہی کوئی اس کی پہچان تھی، لیکن وہی بچہ دہلی کا پہلا سلطان بنا، دہلی سلطنت کا۔ دوستو، یہ کہانی صرف ہسٹری نہیں ہے، یہ CSS میں مارکس اور زندگی کا لیسن بھی ہے۔ تو لاسٹ تک دیکھیں، لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا ایگزامینر آپ سے ایگزیکٹلی کیا چاہتا ہے۔ تو محمد غوری کی ہم نے بات کر لی تھی، آج ہم بات کریں گے قطب الدین ایبک کی، جو کہ اصل میں ریئل دہلی سلطنت کا بادشاہ بنا تھا۔ سب سے پہلے ارلی لائف، بچپن اور غلامی۔ قطب الدین ایبک سینٹرل ایشیا، ترکستان میں پیدا ہوا تھا۔ یہ بچہ بچپن میں کڈنیپ ہو گیا تھا۔ اس دور میں بچوں کو کڈنیپ کر کے بادشاہوں کی سلطنت پہ اور ایک جگہ سے کڈنیپ کر کے دوسری جگہ پر ان کو سیل کیا جاتا تھا۔ یہ سسٹم اس دور میں تھا، موجود تھا، چلتا تھا۔ تو قطب الدین ایبک کو غلام بنا کر کڈنیپ کر کے اس کو مارکیٹ میں سیل کیا گیا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ایک بزرگ تھا عالم، جس کا نام تھا قاضی فخر الدین کوفی۔ تو قاضی فخر الدین کوفی نے قطب الدین ایبک کو بچپن میں خرید کر لیا مارکیٹ سے۔ انہوں نے قطب الدین ایبک کو باقاعدہ بچپن سے ہی ٹریننگ دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے قطب الدین ایبک کو دینی تعلیم دی، اسلامی تعلیم دی، عربین اور پرشین لینگویج سکھائی، ہارس رائڈنگ سکھائی، آرچری سکھائی، تیر کمان چلانا سکھایا، سوارڈ فائٹنگ سکھائی، مطلب کہ تلوار سے لڑنا سکھایا، ٹرینڈ کیا اس بچے کو باقاعدہ۔ یعنی قطب الدین ایبک غلام نہیں، ایک لیڈر تیار ہو رہا تھا، لیڈر بن رہا تھا اس ٹائم پر۔ اب کیا ہوتا ہے، قاضی فخر الدین عالم کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پھر سے قطب الدین ایبک کو دوسری جگہ پر سیل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر بچوں کا اور غلاموں کو سیل کرتے رکھتے تھے۔ بائی اور پرچیز کا سسٹم تھا، غلاموں کو، بچوں کو کڈنیپ کر کے، وہ سسٹم اس دور میں یہ موجود تھا، میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہاں پر جب کسی نے قطب الدین ایبک کو پھر سے سیل کرنے گیا تو مارکیٹ میں اس طرح سے سسٹم تھا، تو وہاں پر محمد غوری نے اس دفعہ اس کو خریدا۔ سلطان محمد غوری، جس کی ہم نے کل بات کی تھی۔ تو محمد غوری انڈیا تک آیا، میں نے کل ساری اسٹوری اس کی بتائی، تو اس کے ساتھ ہی قطب الدین ایبک ساتھ آیا تھا، اس کے ساتھ چلتا آیا۔ محمد غوری جب انڈیا آیا، بیٹل کرتے آیا، جنگ کرتے آیا، لڑتا آیا، محمد غوری اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ آیا۔ قطب الدین ایبک بہت ہی ٹیلنٹڈ بچہ تھا اور بہت ہی چست و چالاک تھا، جس کی وجہ سے تو محمد غوری نے اس کا یہ ٹیلنٹ دیکھا اور جنگ کرتا گیا، انڈیا تک آتا گیا، جو جگہ فتح کرتا وہاں پر سلیو جنرل قطب الدین ایبک کو بٹھاتا تھا ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ تو جب انڈیا پہنچا، بیٹل آف ترین ہوئی، بیٹل آف ترین سیکنڈ ہوئی، محمد غوری نے سلطنت پر قبضہ کر لیا، دہلی سلطنت پر قبضہ کر لیا، اور قطب الدین ایبک کو یہاں کا ایڈمنسٹریٹر بنا کر، جنرل بنا کر، سلیو جنرل بنا کر واپس افغانستان جاتا، غور اپنی ڈائناسٹی کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم نے کل کی تھی۔ اس کے بعد آگے دیکھو کیسے یہ سلیو دہلی سلطنت کا بادشاہ بنتا ہے، پہلا سلطان بنتا ہے۔ وہ بہت سے ہسٹورین کہتے ہیں محمد غوری نے انڈیا آیا، سلطنت کو فتح کیا اور یہاں پر سلطنت بنائی، قطب الدین ایبک کو یہاں کا ایڈمنسٹریٹر سنبھالنے کے لیے بٹھایا۔ تو محمد غوری واپس جاتے تھے تو دہلی کا، انڈیا کا جو بھی اس نے فتح کیا تھا علاقہ، وہ قطب الدین ایبک کے ہاتھ میں دے کر پھر چلا جاتا، تم ان کو سنبھالو، میں جا رہا ہوں اس طرف، اپنے گھر کی طرف۔ تو انڈیا میں قطب الدین ایبک کیا کام کر رہا تھا؟ گورنر تھا محمد غوری کا اور اس کا ایڈمنسٹریٹر تھا، مطلب کہ ایک کمانڈر تھا، کمانڈو تھا، جو کہ اس کی سلطنت جو فتح کی ہے محمد غوری نے، ان کا سنبھالتا، ان کا خیال رکھتا تھا۔ قطب الدین ایبک دہلی، لاہور، اجمیر، ان علاقوں کو جو فتح کر کے گیا تھا محمد غوری، ان کا خیال رکھتا، ایڈمنسٹریشن
ہر چیز سنبھالتا تھا۔ انڈیا میں جن جن علاقوں کو محمد گوری نے فتح کیا تھا وہ اس کے حوالے کر کے چلا گیا۔ قطب الدین ایبک کا یہاں پر کام تھا ٹیکس سسٹم کو قائم رکھنا، بچانا، چلانا، اور لا اور آرڈر سچویشن کو بہتر رکھنا، ان کو مینٹین رکھنا۔ اور قطب الدین ایبک ریبلینس کو کنٹرول کرتا تھا، مطلب کہ جو حکومت گرانا چاہتے تھے، جو جنگ کرنا چاہتے تھے، ان سے لڑتا تھا، فائٹ کرتا تھا، سنبھالتا تھا ایڈمنسٹریشن۔ اب دیکھو قطب الدین ایبک یہاں پر کیا ہوا، صرف ایک کمانڈر نہیں تھے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹر تھے، باقاعدہ سب کچھ سنبھالنے والے تھے۔ ایڈمنسٹریٹر مطلب کہ سب کچھ سنبھالنے والے، حکومت سنبھالنے والے، سب کچھ چلانے والے۔ تو کل والے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا 1206 AD میں جب محمد گوری انڈیا واپس جا رہا تھا تو لاہور کے علاقے جہلم کے قریب کھوکھروں نے محمد گوری پر اٹیک کیا تھا اور محمد گوری کی وہاں پر وفات ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا تھا، قطب الدین ایبک نے 1206 میں ساری دہلی سلطنت کو فتح کر کے وہاں پر دہلی سلطنت کا آغاز کیا تھا۔ اب وجہ یہ ہے محمد گوری کا کوئی اولاد نہیں تھی، یا کوئی اس کا دوسرا ایسا پاورفل شخص نہیں تھا جو کہ اس کی حکومت کو سنبھالے۔ اس کے بعد یہی تھا طاقتور اور پاورفل ٹرینڈ بچہ جو کہ دہلی سلطنت کو سنبھال رہا تھا، وہ تھا قطب الدین ایبک۔ تو آلریڈی قطب الدین ایبک انڈیا میں کیا کر رہا تھا، انڈیا کو سنبھال رہا تھا، رول کر رہا تھا۔ تو یہاں پر قطب الدین ایبک نے اعلان کیا دہلی سلطنت کا اور یہاں کا رولر بن گیا، اور اسی طریقے سے دہلی سلطنت کا آغاز ہو گیا، اور دہلی سلطنت کا پہلا سلطان قطب الدین ایبک بن گیا۔ تو اس طرح سے دہلی فتح ہوئی تھی، دہلی سلطنت کا اسٹارٹ ہوا تھا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں پہلی حکومت کس نے کی، پہلی حکومت کی تھی قطب الدین ایبک نے، جو ایک سلیو تھا۔ اس کے لیے اس میں سب سے پہلے دہلی سلطنت میں سلیو ڈائناسٹی اسٹارٹ ہوئی تھی۔ سلیو ڈائناسٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جس کو مملوک ڈائناسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ تو دہلی کا سلطان بننے کے بعد قطب الدین ایبک نے کیا کیا کیا۔ قطب الدین ایبک کا رول 1206 سے لے کے 1210 AD تک تھا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ دہلی کو اسٹیبل کیا، نوبلز اور ملٹری کو کنٹرول میں رکھا۔ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا نوبل کون تھے، چھوٹی چھوٹی چیف اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بہت ساری انڈیا میں موجود تھی، ایک بڑی سلطنت نہیں تھی، جس کی وجہ سے محمد گوری انڈیا آیا اور یہاں پر دہلی سلطنت کا آغاز ہوا، ایک بہت بڑی سلطنت بنا دی۔ یہ ویژن تھا کس کا، محمد گوری کا۔ یہاں قطب الدین ایبک نے ریلیجس اور کلچرل کچھ کام کیے تھے۔ قطب مینار اسی نے بنوایا تھا۔ قوت الاسلام ماسکیو بھی بنائی تھی، جو آج تک انڈیا میں دہلی سلطنت میں جو جو چیزیں بنی ہیں یہ ساری مسلمانوں کی بنی ہوئی ہیں۔ قطب الدین ایبک کیسی پرسنالٹی تھی، لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور کیا بولتے تھے اس کے بارے میں۔ قطب الدین ایبک کے بارے میں لوگ بولتے تھے یہ ایک جنرس پرسن ہے، لکھ بخش اس کو ٹائٹل ملا تھا۔ جنرس اور لکھ بخش کا ٹائٹل کا مطلب ہے یہ بہت سخی تھا، لاکھوں خرچ کرتا تھا اپنی عوام پر، اپنی ملٹری پر، اپنی سلطنت پر، سخی بھی تھا، غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ تو ایسے چلتے چلتے حکومت سنبھالتے 1210 میں قطب الدین ایبک کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ قطب الدین ایبک کی ڈیتھ جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی نہ کسی نے سازش کی تھی، نہ کسی جنگ میں مارا گیا تھا، وہ پولو گیم کھیلتے کھیلتے ہارس سے گر گیا تھا، زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کیونکہ دہلی سلطنت میں بہت سارے بادشاہ ہیں، ڈیلی ہم ایک ایک کو کور کریں گے، ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ کریں گے۔ تو میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کچھ بادشاہ تھے جو سازش کر کے ان کو گرایا گیا، ان کو مارا گیا، کچھ لوگ جنگوں میں مارے گئے۔ یہ پولو کھیلتے ہوئے وفات پا گیا، اور قطب الدین ایبک لاہور میں دفن کیا گیا۔ سیاست پاکستان افیئر میں ایگزامینر آپ سے کیا پوچھتا ہے اس کے بارے میں وہ تھوڑا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قطب الدین ایبک کا آپ سے بیک گراؤنڈ پوچھا جا سکتا ہے کہ دہلی سلطنت کا آغاز اور کس طرح سے یہ آیا، کیا کیا تھا، کس طرح سے اس کا ویژن، یہ اس کی ٹریننگ، اس طرح سے بیک گراؤنڈ اس کا ارلی لائف سے لے کر سلیب کس طرح سے دہلی سلطنت کا سلطان بنا۔ ایگزامینر آپ سے پوچھے گا محمد گوری اور قطب الدین ایبک کا کیا ریلیشن تھا۔
دہلی سلطنت کا فاؤنڈر ایسے سوال پوچھتا ہے، سلیب ڈائناسٹی کس طرح سے اس نے بنائی، آگے چلائی، اور اس کے میجر ورکس بتاؤ کہ سسٹم ایڈمنسٹریشن اس نے کیسے سنبھالی، کیسے کیا، لوگ اسے کس طرح سے بادشاہ کو دیکھتے تھے، لوگوں کی نظر میں ایک بادشاہ کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں یہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ کوسچن آپ کو میں بعد میں شیئر کروں گا کہ ہسٹری کو پڑھنے کے بعد جب ایگزام میں بیٹھیں گے تو وہاں پر کس طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ انسان کا پاسٹ اس کا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کرتا، محنت اور لائلٹی اس کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ یہ آپ اس کہانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سی ایس ایس، پی ایم ایس، پی سی ایس کے ایسپیرنٹ ہو تو آپ یاد رکھنا، قطب الدین ایبک بھی سلیو تھا، غلام تھا، بادشاہ بنا، اور آج تک اس کو یاد کیا جاتا ہے، ہسٹری کا راجا بنا۔ ہسٹری اس کو سلطان کی طرح یاد کرتی ہے غلام کو۔ تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا۔ امید ہے آپ کو میرے لیکچر اچھے لگتے ہوں گے۔ ہر ویکینڈ ایک آپ کے لیے موٹیویشنل اسپیکنگ ہوتی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں۔ کل میں نے آپ کو دیا تھا یو ول تھینکس می لیٹر، اس کا تھمبنیل ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے، آپ کو موٹیویشن ملے گی۔ اور جو ڈپریسڈ لوگ ہیں، انزائٹی میں فیس کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی وہ لیکچر ہے۔ کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ، اللہ حافظ۔